السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ روز کی طرح آج بھی میری ویڈیو سن رہے ہیں، اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث یا قرآن پاک کی جو آیت سنیں گے، یا جس بھی موضوع پر ہم آپس میں گفتگو کریں گے، اس گفتگو کو غور کرنے کے بعد اپنے عمل میں بھی لائیں گے، یعنی اسے عملی جامہ بھی پہنائیں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کر لیں گے، تاکہ آنے والے کل میں ہم تمام پاکستانی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور ہر اپنے ملک کے اندر پائی جانے والی خامی پر غور کریں۔ اسی طرح سے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی حدیث پر بھی غور کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرمان قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ جو ہے اسے بھی سمجھیں اور اس پر غور کریں، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہوئے بھی نظر آئیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث پر غور کریں گے، سوچیں گے، اور پھر آئندہ زندگی میں عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، وہ کچھ اس طرح سے ہے: مال جمع تو صرف گناہ گار ہی کرتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ابو داؤد حدیث نمبر 3447، مسلم 4123، ترمذی 1267 اور ماجہ حدیث نمبر 2154، یعنی یہ چاروں احادیث کی جو بڑی کتب ہیں ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہمیں فرما کیا رہے ہیں، یعنی سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ مال جمع تو صرف گناہ گار ہی کرتا ہے، یعنی جو جمع کرتا ہے مال وہ کون ہے؟ گناہ گار ہے۔ مال کو خرچ کرنا اچھی بات ہے اور جمع کرنا گناہ ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کر کیا رہے ہیں۔ ہم مال جمع کر رہے ہیں سب لوگ، کوئی جائیداد کی صورت میں، کوئی اجناس کی صورت میں، ہر کوئی اپنے اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے کہ میں اسے جمع کروں اور اس کے بعد پھر خرچ نہ کروں اور اس میں بلکہ اضافہ ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ سیدھا سیدھا کہا گیا کہ ہم سب اس میں گناہ گار ہیں، جو بھی مال جمع کر رہے ہیں اور جنہوں نے کر رکھا ہے، اور اس کے بعد اس میں اضافے کے چکر میں نہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں رشوت لے رہا ہوں یا رشوت دے رہا ہوں، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے ہی کسی بھائی کا غیبت کر کے، یعنی اپنے کسی غریب کی بھائی کی غیبت کر کے، دوسرے انسان کی غیبت کر کے، دوسرے پاکستانی کی غیبت کر کے میں اپنے ہی بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں، یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں۔ تو ہم اپنی ان برائیوں کو اس حدیث کی روشنی میں آج کے بعد مکمل ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہ ہم غیبت کریں گے، نہ ہم مال جوڑنے کے چکر میں پڑیں گے، اور پھر جوڑتے ہوئے نہ جھوٹ بولنے کا چکر میں پڑنا پڑے گا، نہ ہمیں رشوت لینے کے چکر میں پڑنا چاہیے۔ اب ہمیں خود سوچ لینا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کر کیا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ کوئی کم نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ زور لگا رہے ہیں۔ کوئی اپنے اختیارات کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور کوئی اپنے نجائز اختیارات کو مزید اضافہ کرنے کے چکر میں ہے۔ کوئی
چینا چپٹی کر رہا ہے اور کوئی رشوت لے رہا ہے اور کوئی مزید پرافٹ بڑھا کے اپنا مارجن، اپنا نفع جو ہے اس میں اضافہ کر کے اپنی جائیداد تو بناتا چلا جا رہا ہے، اور جو اپنے ہی آس پاس غریب مسلمان پاکستانی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کمزور ہیں، وہ مزید کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں ہمیں سوچنا ہے، کیا ہم آنے والے کل میں جو اپنا رویہ دے کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے مذہب کو، یہ اچھا ہے؟ اور یہ کیا ہمارے مذہب کے عین مطابق ہے؟ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس پر غور کرنا ہے فوری، اور اس کے بعد عمل بھی کرنا ہوگا، کیونکہ صرف سوچنے سے، صرف بولنے سے اور صرف پڑھ لینے سے کچھ حاصل نہیں۔ حاصل جو کچھ بھی ہوگا وہ عمل سے ہوگا۔ اگر آپ کا اپنا رویہ اپنے لیے درست ہے، سچ بولتے ہیں، دوسروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، تو یقیناً آپ اچھے ہیں۔ لیکن اگر صرف زبانی کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو ہم لوٹنے سے باز نہیں آتے، دوسرے کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے، تو پھر اس پڑھے ہوئے کا، اس سنے ہوئے کا، اس جاننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اب تک جو ہو چکا، جو غلطیاں ہو چکی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، اور جن لوگوں کے ساتھ غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، جن کو لوٹا ہے، جن سے چھینا ہے، ان سے ہو سکے تو معذرت کریں، جن کے خلاف غیبت کی ہے ان سے معافی مانگیں۔ تو یہ تو یہاں تک ہو گئی بات، لیکن اگر یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ، جو مخلوق کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں، وہ بھی معاف کر دے، لیکن معافی مانگنی پڑے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی فکر کریں۔ ہم یہاں پر تو چھین کے دوسروں سے زبردستی بٹور کے ہم اپنی جائیدادیں تو بنا لیں گے، اپنا گھر خوبصورت بنا لیں گے، لیکن اس گھر کی فکر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے آپ کو دینا ہے۔ اگر وہاں پر خدا نہ خواستہ ناکامی ہوئی تو پھر جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اور کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ہم مانتے تو اس رب کو ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور ہم اپنے رب سے جو توقع رکھتے ہیں اس سے تو پکی امیدیں لگا رکھی ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور خود ہم اس کی مخلوق کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ رشوت لینے سے باز نہیں آتے، اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے باز نہیں آتے، اور پھر یہ توقع رکھتے ہیں تو ہم تو رحم نہ کریں کسی پر بھی، ہم تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں اور توقع رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ حقیقت کا سامنا کیجئے، اگر اس چیز پر مان ہے کہ ہمارا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس مان کے آپ فائدہ مند آپ کے لیے وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس طرح پیار کریں جس طرح پیار کرنے کا حق ہے۔ لیکن آپ کر رہے ہیں زیادتی، قدم قدم پہ آپ کر رہے ہیں ظلم، آپ کر رہے ہیں دوسروں کے حقوق کی نفی، تو پھر یہ توقع کیسے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ ہمیں پیار کریں گے؟ تو میرے پیارے پاکستانیوں، باتیں روز یہی ہوتی ہیں، یہی میں کہتا ہوں، کیونکہ ہماری خامی یہی ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت سے باز نہیں آتے، ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز نہیں آتے۔ ان باتوں کو عملی طور پر چیک کریں، غور کریں، اور پھر عملی طور پر اپنی ناکامیوں کو ختم کریں۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ ہر وقت اپنی حفاظت میں بھی رکھے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ناکامیوں کو ختم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔